اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ، اس کے اندر ایک عجیب چیز دیکھو گے۔ سلیمان علیہ السلام جن و انس کے ہمراہ ساحل پر تشریف لے گئے۔ جب ساحل پر پہنچ کر نظر ادھر ادھر کی تو کچھ نہ دیکھا، تو آپ نے عفریت یعنی جنات کے ایک قسم سے فرمایا، اس سمندر میں غوطہ لگا اور وہاں کے حالات مجھ سے آ کر بیان کر۔ اس نے ایک ساعت کے بعد اوپر آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے سمندر میں اتنا غوطہ لگایا مگر اس کی تہ کو نہ پہنچا اور نہ کوئی چیز نظر آئی۔ آپ نے دوسرے عفریت سے فرمایا، تو غوطہ لگا کر وہاں کی حالت مجھ سے بیان کر۔ اس نے بھی غوطہ لگایا اور نکل کر وہی کہا جو پہلے عفریت نے کہا تھا، اور اس نے پہلے والے سے دگنے غوطے لگائے تھے۔ آپ نے عاصب بن برقیہ سے کہا، جو آپ کے وزیر تھے، سمندر کے اندر کا حال معلوم کرو۔ پھر انہوں نے سمندر میں غوطہ لگایا۔ انہوں نے فوراً ایک سفید کافری کعبہ حاضر کیا جس کے 4 دروازے تھے، ایک موتی کا، ایک یاقوت کا، ایک ہیرے کا اور ایک سبز زمرد لے ہوئے تھے۔ ان میں ایک قطرہ بھی پانی داخل نہ تھا، حالانکہ وہ سمندر کی تہہ میں تھا، جس کی گہرائی اتنی تھی کہ پہلے عفریت نے جو غوطہ لگایا تھا، اس کی طرح کی 3 غوطے اور لگاتا تو تہہ تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے جب کعبہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کعبہ کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف کپڑے پہنے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کعبہ میں داخل ہو کر اسے سلام کیا اور فرمایا، تجھے سمندر میں کس چیز نے پہنچایا؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے والد اپاہج اور والدہ نابینا تھی، میں نے ان کی 70 برس خدمت کی۔ جب میری والدہ وفات پانے لگی تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کی عمر اپنی عبادت و اطاعت میں دراز فرما۔ اور جب والد کی وفات کی تو نوبت آئی تو انہوں نے یہ دعا کی، میرے بیٹے سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں شیطان کا دخل نہ ہو۔ جب میں انہیں دفنا کر ساحل کی طرف آیا تو یہ کعبہ نظر آیا۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا، اتنے میں ایک فرشتے نے آ کر مجھے سمندر کی گہرائی میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کس زمانے میں ساحل پر آئے تھے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاریخ دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس درمیان میں 2000 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ شخص بالکل جوان تھا اور ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ پھر اس نوجوان سے دریافت کیا، تو میں سمندر کے اندر کیا کھاتے پیتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر کے برابر ہوتی ہے لے آتا ہے، میں اس سے کھاتا ہوں۔ اس میں ساری دنیا کی نعمتوں کا مزہ ہوتا ہے اور اس سے میری بھوک اور پیاس جاتی رہتی ہے، اور گرمی سردی نیند نہ اونگ تنہائی اور وحشت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا اپنی جگہ دوبارہ واپس ہونا چاہیے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، مجھے اپنی جگہ پر لوٹا دیجیے۔ آپ نے عاصب بن برقیہ سے فرمایا کہ اس سے اپنی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ چنانچہ انہوں نے پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دیکھو والدین کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اللہ تم پر رحم کرے، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو اس کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبر اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے، شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2،
انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبیلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ 5، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جب دل غمزدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں۔ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اسی لیے فرمایا، نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے رخ بھی قبر میں قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کی نہیں پڑھتا۔ تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلائے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو